ہر وقت جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوتا. کبھی اپنے آپ کے اندر کی جو کمیاں کو دیکھ کر رو بھی لیا کرو, اور اس رونے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے, آپ کی ذات کی اچھائیاں نکھر کے باہر آتی. تو اس کے اوپر ایک شعر ہے, شاعر کا مجھے نام نہیں یاد, لیکن مجھے بڑا پسند آیا تھا, میں نے پڑھا کہ الجھے ہوئے لوگوں سے گریزاں نہ ہوا کر, حالات کی قبروں کے یہ کتبے بھی پڑھا کر, ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے, تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر. اچھا شاہ صاحب, ہم نا بڑی جلدی بیزار ہو جاتے ہیں, ہم رشتے بنانے میں بھی جلدی کرتے ہیں, اتنی جلدی ہم بیزار بھی ہوتے ہیں, اور پھر ہم مطلب یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی مطلب ساتھ نہیں دیتا, ہمیں کوئی سپورٹ نہیں کرتا. دیکھو بات یہ ہے کہ اپنا اگر کوئی اپنا دوست بھائی کوئی بھی پریشانی کے عالم میں ہو نا, نہیں بھی ساتھ دے سکتے تو اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں, لیکن اس سے بیزاری کا جو ہے نا وہ معاملہ وہ اس کے دل پہ بہت گراں گزرتا ہے جس کے ساتھ آپ کرتے ہیں. تو اس کے اوپر ایک شعر ہے, شاعر کا مجھے نام نہیں یاد, لیکن مجھے بڑا پسند آیا تھا, میں نے پڑھا کہ الجھے ہوئے لوگوں سے گریزاں نہ ہوا کر, حالات کی قبروں کے یہ کتبے بھی پڑھا کر, ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے, تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر. تو یہ شعر یہ کہتا ہے کہ کسی کے اوپر ہنسو یا اپنے آپ کے اوپر, آپ ہر وقت اپنی باتوں کے بعد مطلب خوشی کا اظہار, یہ ہر وقت جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوتا. کبھی اپنے آپ کے اندر کی جو کمیاں کو دیکھ کر رو بھی لیا کرو, اور اس رونے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے, آپ کی ذات کی اچھائیاں نکھر کے باہر آتی ہیں. آپ ایک بار نتر جاتے ہیں, نترنا مطلب ہوتا ہے کہ نکھر جانا. تو جب آپ اپنی ذات کی برائیوں کے اوپر روتے ہیں, کمیوں کے اوپر روتے ہیں نا, تو آپ نکھر جاتے ہیں. کہ عظیم انسان بننے کے لیے اپنی ذات کی برائیوں کو ڈھونڈنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ مطلب بیزار ہونا جو ہے نا رشتوں سے, یہ بہت ہو گیا ہے. میاں بیوی بیزار ہو رہے ہیں, اور وہ کیوں بیزار ہو رہے ہیں, وجہ اس کے پیچھے یہ ہے کہ جو اسلام نے میاں بیوی کا رول ایک دیا ہے کہ بیوی کے لیے سارا کچھ اس کا خامد ہونا چاہیے, لیکن یہاں پہ الٹ ماجرا ہے. یہاں پہ جو تعلیم تبلیغ نکاح کے بعد ہے وہ ساری میکے سے آ رہی ہے. تو وہ خامد سے میکے سے بات کرنا خامد سے چھپایا جا رہا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر خامد سے کوئی چیز بیوی چھپائے گی تو خامد کی بیزاری بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ بنتی ہے, کیونکہ جب دین نے اسے اجازت دی ہے کہ یہ حکم دیا ہے عورت کو کہ اگر سجدے کا کہیں حکم ہوتا تو میں خامد کے لیے بیوی کو کہتا کہ وہ سجدہ کرے. یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, یہاں پہ خامد کو بائی پاس کر کے میکے والوں کی باتیں سنی جاتی ہیں, اور ان کے اوپر اگر خامد عمل درآمد نہیں کرتا تو بیوی جو ہے وہ اس سے بیزاری کا اظہار کر دیتی. تو پھر وہ رشتے اس طرح پروان نہیں چڑھتے. ہمارے یہ المیہ ہو چکا ہے شاہ صاحب, ہم پریشان ہیں اس معاملے کے اوپر کہ ہمارے رشتے لانگ ٹرم نہیں ہیں. ہم بڑی جلدی بیزاری کا اظہار کرتے ہیں اور بڑی جلدی بناتے بھی ہیں. تو ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ رشتے بنانے میں بھی ٹائم لگتا اور رشتے نبھانے میں پھر آٹومیٹکلی وہ لانگ ٹرم ہوتا ہے. یہاں پہ تو ابھی منگنی نہیں بات طے ہوتی ہے تو فون کے اوپر ڈائلنگ شروع ہو جاتی ہے. وہ ڈائلنگ ہمیں لے کے بیٹھ گئی. یہ ساری باتیں لڑکی لڑکا آپس میں کر لیتے ہیں, ان میں جو ایک اٹریکشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. وہ نکاح کے چند دنوں کے بعد چند سالوں میں وہ ایک دوسرے سے بیزاری ہونے شروع ہو جاتی. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے, اس کے بارے میں سوچیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ اس کے بارے میں باقاعدہ سبجیکٹ جو ہے نا وہ سبجیکٹ کے طور پہ اس کو ڈیل کرنا چاہیے کہ ریلیشنز میں ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹے, تھینک یو.